میرا نام ولی شیخ ہے اور میں بڑے احترام سے امیر سنت سے ایک عرض کر سکتا ہوں، سوال تو ان سے کر نہیں سکتا کہ میری یہ جرت ہو کہ میں کہوں کہ میرا سوال ہے. میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں جو میری اپنی ذاتی سوچ ہے کہ ماں باپ دونوں کا رتبہ ہے دنیا میں، بہت اچھا رتبہ ہے، لیکن ہمارے جو آج کل کے بچے ہیں ان کو صرف اور صرف ہر جگہ ہر شعبے میں جہاں بھی بچے جاتے ہیں ان کو صرف یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ماں کی عزت کرو، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے، ماں کے بہت فضائل بتائے جاتے ہیں، لیکن باپ کے آج تک کوئی فضائل نہیں بتائے گئے. تو تھوڑا سا میری یہ عرض ہے کہ مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی آج یہ تھوڑا سا پتہ لگے کہ ماں کے تو ہیں فضائل، باپ کے کیا فضائل ہیں وہ ہم کو پتہ لگ جائے تو آپ کی بڑی مہربانی. اسلامی بھائی خوش ہو گئے، اس میں باپ بھی ہوں گے اور باپ بننے والے بھی ہوں گے. سبحان اللہ. باپا آج ہماری باری ہے. ایڈوانس میں خوش ہو گئے، آپ کی باری ہے آج. اچھا، ابو کی فضیلت، والد صاحب کی فضیلت. سبحان اللہ. یہ بہار شریعت میرے پاس ہے، جلد 3 صفحہ 553. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا وہ دونوں تیری جنت و دوزخ ہیں، یعنی ان کو راضی رکھنے سے جنت ملے گی اور ناراض رکھنے سے دوزخ کے مستحق ہوں گے. تو یہاں ماں اور باپ دونوں ہیں، اس حدیث میں بیان کیے گئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے والدین کا فرما بردار ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور اگر والدین میں سے ایک ہی ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے. اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ والدین کے متعلق خدا کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے صبح ہی جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے. ایک شخص نے کہا اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں، فرمایا اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں. ماں باپ ظلم بھی کرتے ہوں تب بھی اولاد کے حقوق باقی رہیں گے. ماں باپ کے ساتھ ان کو احسان کرنا ہوگا اور ماں باپ کے حق میں انہیں نافرمانی نہیں کرنی ہوگی. یہاں وہی بات آ گئی جو اولڈ ہاؤس میں ماں باپ کو چھوڑ آتے ہیں، تو ماں باپ ایسا کون سا ظلم کا پہاڑ توڑتے ہیں؟ یہاں تک کہ ظلم کریں تب بھی ان کو ستانے کی اجازت نہیں ہے. ماں باپ کے حقوق سے سبک دوش ہونا ممکن نہیں ہے، ان کے حق بہت زیادہ ہے. تو اس لیے والدین کی سب کو اطاعت کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بھائی یہ جو پاپا جنہوں نے سوال کیا تھا اس پر اگر تھوڑا سا ہم غور کریں تو ایسا محسوس ہوا کہ شاید ان کو یہ تھا کہ مطلب بیانات وغیرہ جو کیے جاتے ہیں، یا جیسے کہ عموماً رکشا ٹیکسی بس وغیرہ کے ماں کی دعا جنت کی ہوا، تو کبھی باپ کی دعا کے بارے میں بھی کوئی تذکرہ کوئی کرتا ورتا نہیں ہے. باپ کی یہ اہمیت، باپ کی وہ اہمیت، اس پر عموماً کہیں لکھا ہوا نہیں ہوتا. ماں 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 کرتے تو شاید ہو سکتا ہے ان کو یہ ہوتا ہو کہ یار کچھ باپ کا بھی تذکرہ کرو. ویسے آج کل باپ کے بارے میں جو سوچ تبدیل تو وہ آپ کے علم میں ہے کہ اگرچہ دونوں کے مقام مرتبہ اپنی جگہ پر صحیح، لیکن ماں کو ابھی بھی اہمیت ہے اور ماں کی اہمیت مسلم ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا. لیکن باپ کا تذکرہ نہ ہونے کی وجہ سے شاید والد صاحب کے ساتھ اولاد زیادہ بدتمیزی کرتی ہے بمقابلہ ماں کے. باپ کے بارے میں ایک اور حدیث سنیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پروردگار کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں اور پروردگار کی ناخوشی باپ کی ناراضی میں ہے. تو باپ کی روایتیں بہت ہیں، واقعی یعنی کہ عام نہیں ہے، عوام کی زبان پر نہیں ہے. تو ابھی ایک یہ جیسے کہ جنت کی ہوا، ماں کی دعا جنت کی ہوا، اس میں اگر یہ جملہ بھی کوئی لکھ دیا کرے کہ باپ کی خوشی رب کی خوشی، تو یہ بھی چل پڑے گا، ہے نا. باپ کی خوشی رب کی خوشی.
یہ فتح رضویہ جلد 12 صفحہ پر ماں باپ کے حکم کے متعلق بہت پیارا مدنی پھول اسرائیل بھائی نے دیا. خدمت میں ماں کو ترجیح، یعنی خدمت ماں کی زیادہ کی جائے، یعنی کہ ماں اور باپ دونوں کو خدمت کی ضرورت ہے، تو ماں پہلے فرسٹ. اور ویسے لیڈیز فرسٹ آج کل لوگ بولتے ہیں، تو یہاں شرعن بھی ماں فرسٹ ہے. اور عزت و احترام میں باپ کو ترجیح دی جائے گی، یعنی باپ فرسٹ ہے. اس کی حکمت اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، کیونکہ وہ ماں کا بھی آقا و حاکم ہے. یعنی باپ جو ہے تمہاری ماں کا بھی حاکم ہے، تمہاری ماں تمہارے باپ کے ماتحت ہے. خدمت میں ماں فرسٹ اور عزت میں والد فرسٹ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.